بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نظر کرم کے توفیل ہم سب اس سالانہ محفل ذکر امام حسین علیہ السلام میں ماہ محرم الحرام کی 10ویں مبارک شب میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان مبارک ایام کا صدقہ اللہ رب العزت عالم اسلام اور امت مسلمہ کو استحکام اور سربلندی نصیب فرمائے۔ سورہ شورا کی معروف آیت مبارکہ کے چند کلمات میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس تبلیغ رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے بدلے میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر میری قرابت اور اہل بیت اطہار کے ساتھ رشتہ مودت ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس آیت کریمہ پر چونکہ بڑے واضح الفاظ ہیں، ہم آسانی سے بات کو سمجھ جاتے ہیں، مگر ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے اس مضمون کی خود اپنی زبان سے وضاحت فرمائی صحابہ کرام کے سوال پر۔ اس حدیث مبارکہ سے میں آج کی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس تصور میں اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیں، جب ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، جیسے اردو زبان میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، تو آپ سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام چونکہ عرب کے رہنے والے تھے اور قرآن مجید عربی زبان میں ہی نازل ہوا، تو یقیناً عربی زبان سے واقفیت کی وجہ سے وہ آسانی سے قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ لیتے تھے، کیونکہ مادری زبان تھی۔ تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر جو صحابہ کرام نے سوال کیا ہے، وہ سوال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کے اردو ترجمے سے وہ مضمون نہیں سمجھ سکتے جو صحابہ کرام سمجھے ہیں۔ اب میں حدیث پاک پڑھتا ہوں تاکہ اس تصور میں آپ اسے سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو فرماتے ہیں قالوا، ہم نے مل کر آقا علیہ السلام سے کہا، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین، اس آیت کریمہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے قربہ، آپ کی قرابت کا، تو آپ کی قرابت اور خاندان میں سے وہ کون سے لوگ ہیں؟ اب اگلی بات سمجھنے والی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے۔ اب اگر براہ راست آپ لفظ دیکھیں تو اس میں واجب ہونے کا کوئی ایسا ذکر یا الفاظ نہیں ہے کہ تم پر لازم ہو گئی ہے یا فرض ہو گئی ہے۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا سوال غلط نہیں ہے، مگر کئی لوگ چونکہ نہیں سمجھتے تو میں دوسرے انداز سے یہ بات کر دیتا ہوں۔ اگر معاذ اللہ صحابہ کرام کا یہ سوال غلط ہوتا تو آقا علیہ السلام فرما دیتے کہ واجب کی بات تم نے کہاں سے نکال لی؟ محبت کا ذکر ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کوئی جسارت نہیں کر سکتا نا کہ غلطی کی بات کرے، اس لیے مضمون سمجھانے کے لیے میں نے کہا۔ اگر معاذ اللہ سوال غلط ہوتا تو آقا علیہ السلام جواباً یہی فرماتے، کیونکہ وہ آئے ہی اصلاح کے لیے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیں کہ کس کی محبت ہم پر واجب ہے،
تاکہ ہم اس میں کوتاہی نہ کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو چونکہ سوال ٹھیک تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، اگر جاننا چاہتے ہو کہ کس کی محبت واجب ہے تو فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما۔ حضور مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین علیہم السلام، ان کی محبت تم پر واجب ہے۔ اب واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیں تو آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو دہرانا پڑتا ہے۔ دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی نہیں، اگر ہو جاتی تو دہرانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو واجب کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر چونکہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ محبت کرنی ہے، اور صحابہ کرام نے واجب کے درجے پر جا کر پوچھا اور آقا علیہ السلام نے جواب بھی دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو تو ایمان پورا ہی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی ناقص رہتا ہے جیسے نماز ناقص رہ گئی۔ غلطی سے چھوٹے تو آپ سجدہ صاف کرتے ہیں، مگر یہاں چونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی 4-5 منٹ کی نماز نہیں ہے کہ غلطی سے چھوٹ جائے، یہ زندگی بھر کی بات ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر تم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ کن کی محبت واجب ہے، تو آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان سب کی محبت تم پر واجب ہے۔ اور واجب اگر رہ جائے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بات بنتی نہیں ہے، اس لیے ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس واجب کو ادا نہ کریں۔ اب جب یہ محبت واجب کے درجے پر ہے تو یقیناً اس کا اجر بھی بڑا ہوگا، اس کا اجر بھی بڑا ہوگا، تو یقیناً اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ حضور مولا کائنات روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا و فاطمہ و حسن و حسین، انہی کی بات کی نا کہ ان سے محبت واجب ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں، فاطمہ، حسن اور حسین مجتمعون ایک جگہ پر جمع ہوں گے، ومن احبنا، اور ہر وہ شخص بھی ہمارے ساتھ ہوگا جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہر وہ شخص بھی ہمارے ساتھ ہی ایک جگہ پر جمع ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی یہ آقا علیہ السلام اور آپ کا مبارک خانوادہ اور ہر محبت کرنے والا ایک ہی مقام پر۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کان معی فی درجتی، وہ میرے درجے والے مقام پر میری قربت کی شان کے ساتھ وہاں پر جلوہ افروز ہوگا، یعنی اسی مقام پر ہوں گے جہاں ہم سب ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَنَشْرَبُ نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ، اور وہاں پر صرف ہوں گے نہیں، وہاں پر اہتمام دعوت ہوگی، انہیں کھلایا اور پلایا جائے گا حتیٰ یفرق بین العباد، جب تک کہ لوگ حساب و کتاب کے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں۔ تو یعنی جس ٹائم لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اس دوران ان لوگوں کو جنہیں آقا علیہ السلام کے خانوادے کی محبت نصیب ہو جائے گی، انہیں آقا علیہ السلام کی خاص قربت میں اس انداز سے بٹھایا جائے گا کہ ان کو سرو کیا جائے گا۔ اب میں نے اس لیے پہلے وہ بات آپ کو بتا دی، کیوں کہ انہوں نے واجب ادا کیا ہے، اور وہ واجب کہ جس کے بغیر ایمان مکمل اور کامل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ مقام ہے اس کا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک تو اگر یہ محبت نصیب ہو جائے اور آقا علیہ السلام کے خانوادے کا ادب اور حیا عطا ہو جائے تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ اجر اور جزا ملنی ہے۔ مگر اس اجر اور جزا کے لائق کیوں ہوتا ہے بندہ؟ ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، انی احبہما، میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہی بات آقا علیہ السلام نے حضور مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی فرمائی، فرمایا ان سے محبت کرتا ہوں فاحبہما، اب میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ فرمایا میں بھی محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کریں گے۔ اب آقا علیہ السلام نے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آقا علیہ السلام کے خانوادے سے محبت کرتا ہے تو آقا علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور دعا کے صدقے سے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، گویا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ساری بات اسے تب نصیب ہوتی ہے جب وہ آل بیت اطہار کی محبت اور غلامی میں آ جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک اینگل، بات محبت کرنے والا۔ میں دوسری طرف بھی آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل دور ایسا آ گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے فتنوں سے اور سازشوں سے، کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے امت کے سامنے بیان ہوئی ہیں اور اسے بڑھا چڑھا کر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا اینگل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس مضمون کو نہیں سمجھتا اور بڑی آسانی سے آپ باتیں سنتے ہیں، وہ جملے بھی زبان پر ایمان والا نہیں لا سکتا، جو ذکر کربلا میں یا یزید پلید کی بات کرتے ہوئے اس کی حمایت میں لوگ کرتے ہیں۔ تو اب اس حدیث پاک میں دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا اس کا اینگل بھی بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے، فرمایا من احبہما، جو شخص بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہے، احببتہ، تو اس کی محبت کا اجر یہ ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ومن احببتہ، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں، احبہ اللہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب چونکہ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اب خود اپنی زبان سے بیان فرما دیا، تو ساتھ ہمیں یہ بھی اشارہ دے دیا کہ میری دعا قبول ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے، بولیے، اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس سے نعمتوں والے باغات اور جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ جمع کا صیغہ بیان فرمایا، جنات النعیم، بے شمار باغات اور جنتیں اسے نصیب ہوں گی۔ اور پھر فرمایا ومن ابغضہما او بغا علیہما، اور اگر کوئی شخص ان سے بغض کرتا ہے معاذ اللہ، یا ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ناجائز معاملہ کرتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے یہ سزا اور اس کی جزا یہ ہے، ابغضہ، کہ میں بھی اس کے ساتھ بغض رکھتا ہوں۔ اب یہ الفاظ اس تصور میں سنیں کہ یہ زبان وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، جنہوں نے ہمیشہ زبان سے غیروں کے لیے بھی محبت کی بات فرمائی۔ مگر حسنین کریمین کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ان سے بغض کرتا ہے میرا بھی اس کے ساتھ بغض ہے۔ اور پھر فرمایا ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ، جس کے ساتھ میرا بغض ہے اللہ کی بارگاہ سے بھی اسے بغض ہی ملے گا۔ اور یہ فرما کر فرمایا ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم، اور جس سے اللہ کی بارگاہ سے بغض مل جاتا ہے وہ پھر جہنم میں جاتا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ دائمی طور پر اسے ایسا عذاب دیا جائے گا جو صرف عذاب نہیں ہوگا، وہ اس کی رسوائی کا سبب بھی ہوگا۔ تو جو شخص محبت کرنے والا ہے اس کے لیے نعمتیں ہیں، بہاریں اور جنتیں ہی جنتیں ہیں، باغات ہی باغات ہیں، اور جو شخص بغض کرنے والا ہے اس کے لیے یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے رسوا کن عذاب، دائمی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی اسی مضمون کی وضاحت کے لیے، وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ فقط گردن حسین نہ تھی، نہیں وہ فقط گردن حسین نہ تھی، نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف حسنین کریمین کے ساتھ ہے، امام علی مقام کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اور جب براہ راست معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ چلا جاتا ہے تو پھر وہ معاملہ براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا معاملہ ہو تو اس پر اجر ہی اجر ہے، اور اگر وہ بغض والا اور نفرت والا معاملہ ہو تو اس پر سزا کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اب میں نے جان بوجھ کر اس مضمون پر بات کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری نازیبہ باتیں ہیں جنہیں بہت زیادہ فہم مل جاتا ہے اور لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے، تو اب میں اس پورے مضمون کو سمجھانے کے لیے اس کو دہراتا ہوں اور پھر ایک نتیجے پر آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں، جب یہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اسے جنت نصیب ہوگی، یہی بیان ہوا۔ اور دوسری طرف اگر کوئی ان سے بغض کرتا ہے تو میری طرف سے بھی اس کے لیے بغض ہے،
اللہ کی بارگاہ سے بھی بغض ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جانے والا عذاب بھی ہے۔ ایسا ہی آپ سمجھ گئے بات؟ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ معاملہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اللہ رب العزت نے یزید لعید اس پلین کی زندگی کے اندر یہ بات پریکٹیکلی ہمیں دکھائی۔ کیسے؟ کہ جب فرمایا کہ جو حسنین سے بغض کرتا ہے اس کا بغض میری ذات کے ساتھ ہے، تو واقعہ کربلا کے ٹھیک 1 سال بعد اس بدبخت نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا۔ اب یہ چین دیکھیں ذرا، اور واقعہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں، 3 دن تک مدینہ طیبہ کو معاذ اللہ جو حرم مبارک ہے اسے اس نے بباہ قرار دیا، اور قتل عام کیا گیا 10,000 کے قریب مدینہ کے لوگوں کو، جس میں صحابہ اور تابعین ہیں، جن کو شہید کیا گیا۔ اور مجھے بتائیے، جب انسان مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش کس مقام پر جانے کی ہوتی ہے؟ کہ اللہ رب العزت ریاض الجنہ میں موقع عطا فرما دے۔ اس بدبخت نے 3 دن تک ریاض الجنہ کے اندر اپنی فوج کے جانور جو گھوڑے تھے اور خچر تھے ان کو باندھا۔ اتنی بے حرمتی ہوئی، بے ادبی ہوئی، اور 3 دن تک مدینہ طیبہ کے اندر اذان، اقامت اور جماعت کا سلسلہ نہیں ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے نیچے چھپ گیا، اور 3 دن تک نماز کے وقت کا مجھے پتہ تب چلتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے میں اذان سنتا تھا۔ اب اس لیے دیکھیں، اس نے جب امام علی مقام کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ کربلا میں کیا تو ٹھیک 1 سال بعد وہ مدینہ طیبہ میں بھی بے حرمتی کے لیے پہنچا، اور اسی کے اگلے سال اس نے کعبۃ اللہ پر بھی چڑھائی کر دی۔ منجنیقوں کے ساتھ کعبۃ اللہ پر پرسر برسائے، حتیٰ کہ آگ پھینکی گئی اور کعبۃ اللہ کا غلاف تک بھی جلایا گیا۔ اب اتنا سارا کچھ واقعات موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ یہ تھا یا وہ تھا یا فلاں تھا، تو پھر یقیناً اس کا بھی تاریخ کے ساتھ یا حقیقی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حضور شیخ الاسلام نے ایک یہ پوری کتاب لکھی ہے، اتنی ضخیم یہ پوری کتاب ہے، قول المتین فی الامر یزید اللعین۔ یزید بدبخت لعین جو ہے اس کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث، ائمہ مجتہدین اور فقہا کے ارشادات اس میں جمع فرمائے ہیں۔ تو اس بات میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ صوفی برکت علی لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بابا جی آپ کا مسلک اور عقیدہ کیا ہے؟ کس مسلک یا کس عقیدے سے آپ کا تعلق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا وہ جو کربلا کا میدان تھا 10 محرم والا، جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس دن کے بعد دنیا میں 2 ہی مسلک بچے ہیں، باقی تقسیمیں چھوٹی موٹی ہیں، بڑے مسلک 2 ہی ہیں۔ تو پوچھا وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا یا تو کوئی حسینی ہوگا یا کوئی بدبخت یزیدی ہوگا۔ اب یہ اپنا اختیار ہے انسان کا کہ وہ کس صف میں جانا چاہتا ہے۔ یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک خانوادہ ہے، اس خانوادے کی نسبت اور تعلق وہ اسی کو نصیب ہوگی جس کے لیے اللہ نے اچھے اجر کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے آخرت میں رسوائی اور بدبختی کا معاملہ ہے تو یقیناً اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ وہ یہیں پر اپنی صف بندی مکمل کر لے کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی بات کسی سے بھی سنیں سوشل میڈیا پر تو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ جایا کریں کہ اگر کوئی شخص کسی کی بات کر رہا ہے، کسی کی تائید کر رہا ہے، تو دراصل وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اسی کی صف میں کھڑا ہوں۔ اس سے زیادہ تو زبان سے کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ وہ اگر کوئی شخص اس لعید پلین کے حق پہ ہونے کی بات کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اس نے حکم نہیں دیا یا اس نے شہید نہیں کیا یا اس نے نہیں مارا، 1000 باتیں ہیں کرنے کی، تو جس طرف سے کان کو پکڑیں گے تو کان کو ہی۔ تو جو شخص بھی اس طرف کی بات کرے تو یہ ثبوت ہے کہ وہ اسی طرف والا ہے،
شاعر نے کہا نا میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری۔ میں نے صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی۔ اس سے سمجھ لیں کہ جب ادھر کی محبت کسی کو نصیب ہو جائے اہل بیت اطہار کی، تو وہ محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بنتی ہے اور وہی محبت اللہ کی ذات کی بھی بنتی ہے۔ اور اگر کوئی دوسری طرف جاتا ہے تو یہاں کی نفرت یا بغض اور عداوت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا بھی بنتا ہے اور وہ براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ کا بھی بنتا ہے۔ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ یا کوئی کسی کا ایف اور بٹ اگر مگر نہیں ہے۔ مگر میں جس نقطے پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہی سوال ہے چھوٹا سا، بغض حسنین کیا ہے؟ اس کو تھوڑا بتائیے اور بتائیے کہ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کرتے ہیں تو وہ آپ سنت پہ عمل کر کے درود پاک پڑھ کے کر سکتے ہیں، تو حسنین کے ساتھ محبت۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، بڑا آسان سا سوال ہے اس کو سمجھنے، جیسے میں نے آپ کو کہا کھل کے بات آپ کے سامنے میں نے کی ہے کہ بغض حسین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یزید حق پر تھا۔ میں نے کہا نا یہ جملے ہم بول نہیں سکتے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار نے بغاوت کی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے باغیوں کو قتل کیا، کیونکہ وہ وقت کے حکمران کے خلاف نکلے تھے۔ اب وہ یہ جملے ہم زبان پر لا نہیں سکتے، اس لیے میں نے سادہ لفظ کہے جو یزید کی حمایت کا آپ کو نظر آئے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ بغض اہل بیت کی بات کر رہا ہے۔ یہ جملے بھی آپ کو سننے کو ملیں گے کہ دونوں صحابی کے بیٹے ہیں، دونوں صحابی کے بیٹے ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر ایک طرف صحابی کون ہے اور دوسری طرف صحابی کون ہے؟ پھر ان کا رشتہ تو براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جب سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہیں تو اصل میں اعلان یہی ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ بغض اہل بیت کی، بلکہ اب تو ایک نیا فتنہ بھی آ گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ جو بیان کرتے ہیں کربلا میں ہوا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہاں تو سارے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ اعلان ہیں کہ یہ بغض اہل بیت کی بات ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ ورنہ وہاں پر سب موجود تھے جنہوں نے روایت کی۔ اگر باقی ساری باتوں کو بھی چھوڑ دیں تو واقعہ کربلا کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، تفصیل میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کسی کے بیان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، مگر جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جس طرح شہادتوں کے بعد معاذ اللہ رسوائی ہوئی ہے، اور صرف شہادتوں پر نہیں پر سر بھی مبارک تن سے جدا کر کے نیزوں پہ چڑھا کے وہاں دربار میں جا کے پیش کیے گئے ہیں، تو ان ساری باتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری باتوں بیان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کی حمایت کی بات کرتا ہے تو یہ بغض اہل بیت ہی ہے۔ یہ بغض اہل بیت بولیں جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدوں کو لمبا فرما دیتے نماز میں، اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے، جماعت کراتے ہوئے، اس شہزادے کو سجدے کے اندر ایسا شہید کرنا کہ سر تن سے جدا کر دینا، تو کس پھر انسان حق کی بات کر سکتا ہے، حق پہ ہونے کی بات کرتا ہے؟ تو یہ ایک لائن ہے باریک کہ جو یا حسینی صف میں کھڑا ہوگا یا پھر وہ یزیدی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ بغض اہل بیت ہے۔ اب یہ بات ہے کہ محبت کیا ہے، تو محبت یہ ہے کہ ان کا ذکر محبت اور احترام سے کیا جائے، جو ان کا مقام ہے وہ بیان کیا جائے، اور سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اس راستے کو اپنایا جائے۔ اسی پر میں مکمل کرنے والا تھا بات۔ 3 پوائنٹ ہیں مگر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی شہادتیں ہو جانے کے باوجود، 3 دن کی پیاس اور بھوک کے باوجود، اور سب شہادتیں اپنے سامنے ہوئی ہیں، 72 جو آپ کے مبارک خانوادے کے لوگ تھے، جو آپ کے رفقا تھے، ان کی شہادتیں آپ کے سب سے آخر میں امام حسین شہید ہوئے نا، سب کی شہادتیں آپ کے سامنے ہوئی، اور اس کے بعد خود بھی میدان عمل میں آئے اور لڑتے لڑتے نماز کے وقت نماز میں تشریف لے گئے، اور سجدے میں بدبختوں نے سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اس وقت پیغام یہ تھا کہ جتنی بھی مشکل آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، تمہارا تعلق نماز سے نہ ٹوٹے۔ اس میدان کربلا کو ذرا یاد کریں، بھوک اور پیاس اور تپتی ہوئی صحرا میں جب امام علی مقام نے سجدہ فرمایا، اور ہمارے لیے اتنی خوبصورت مسجدیں بنی ہوں، قالین لگے ہوں، اے سی چل رہے ہوں، خوبصورت ماحول ہو، اور ہم مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق نہ ہو، تو یہ پھر حسینیت کے ساتھ وہ تعلق اصل غلامی والا بولیں نہیں ہے۔
ہمارے پنجاب میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، صدقے جاواں پر کم نہ آواں. تو ہماری محبت صرف زبانی صدقے جانے والی ہے. تو ایک یہ ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب سر نیزے پر تھا تو تب بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ قرآن آیات کو سنا بھی اور اس کا جواب بھی بولیے دیا آپ نے. تو یہ ہمارے لیے دوسرا پیغام تھا کہ نہ تمہارا تعلق سجدوں سے جدا ہو، نہ تمہارا تعلق اللہ کے قرآن سے جدا ہو. اگر ان دونوں چیزوں کو ہم جمع کر لیں تو پھر یقیناً ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی راہ راست سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ جو پیغام اہل بیت ہے اور فکر اہل بیت ہے اس کو بھی اپنائیں اور اس سے اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیشہ حق کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے وفاداری عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ مبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.